پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی میں 13.4% اضافہ ہوا اور پی ڈی ایم کی حکومت میں اب یہ 34.3 تک اضافہ ہو گیا ہے۔ غریب کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو کھلانا مشکل ہو گیا ہے، پڑھانا مشکل ہو گیا ہے، بجلی، گیس اور پانی کا بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، کرایہ مکان ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، گاڑی تو کیا موٹر سائیکل میں 1 لیٹر ڈالنا مشکل ہو گیا ہے، اور پوری قوم کو چاہیے کہ آج کے دن لمبی لمبی سانس لے لے، اس لیے کہ آئندہ دنوں میں سانس لینے پر بھی یہ حکومت ٹیکس لگائے گی۔ پہلے موت آسان تھی، اس لیے کہ کفن کے لیے کپڑا سستا تھا، اب تو اس پر بھی اتنا بھاری ٹیکس لگایا گیا کہ وہ کفن خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یہی پی ڈی ایم، پیپل پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ، یہ سب کے سب پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکالتے تھے، لانگ مارچز کرتے تھے، آزادی کے نام پر دھرنے دیتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ہم مہنگائی کے خلاف ہے، بے روزگاری کے خلاف ہے، بدامنی کے خلاف ہے۔ لیکن اب وہ سب کچھ یہ حکومت کر رہی ہے اور یہ خاموش تماشائی بنے ہیں۔ پوری قوم کو انہوں نے آئی ایم ایف کا غلام بنایا اور ان کے کہنے پر فیصلے کر رہی ہے، اور لوگوں کے چہرے مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے، بدامنی کی وجہ سے زرد پڑ گئے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، آپ خود بھی عام لوگ ہیں، گلی اور کوچوں میں، چوک اور چوراہوں میں لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی ایک ایسا انسان مجھے نہیں ملتا ہے کہ وہ خوش ہو، وہ مطمئن ہو۔ اس میں خود حکمران پارٹی میں شامل ورکرز بھی پریشان اور عام انسان بھی پریشان۔ جس ملک میں زرعی ملک ہو اور 1 کلو آٹے کی قیمت 160 روپیہ ہو، وہ کیسے روزانہ 10 اور 12 لوگوں کو کھلائیں؟ چینی کے فی کلو قیمت میں 25 روپیہ اضافہ ہو، 1 لیٹر گھی 625 روپیہ پر ملتا ہو، پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 57% کا اضافہ ہو، بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 15 روپے اضافہ ہو، تو انسان کیا کرے؟ اور سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس مہنگائی کے خلاف مسلسل احتجاج شروع کی ہے، لاہور سے لے کر پنڈی تک روڈ مارچ کیا، بڑے بڑے شہروں میں جلسے کیے، اور عوام کی آواز سننے کی بجائے اس حکومت نے مزید 170 ارب کے ٹیکسز لگائے، اور اب کوڑے ہیں حکومت کی طرف سے اور کوپڑیاں ہیں عوام کی، چھری ہے آئی ایم ایف کی، ہاتھ ہے شہباز شریف کی، اور گلا ہے عوام کا۔ اور یہ انجیکشن 170 ارب کا بھی صرف 3 مہینوں کے لیے ہے، مجموعی طور پر 650 بلین جمع کرنے ہیں، آپ کے جیبوں پر مزید ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے، اور 3 مہینے بعد ایک اور حکم نامہ آئے گا، اور ہماری حکومت یہی کہے گی کہ ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ وہ جو گھسے پٹے الفاظ عمران خان استعمال کرتے تھے، آج الفاظ پرانے ہیں اور وزیر اعظم نیا ہے۔ کبھی کہتی ہے یہ حکومت کہ دل تو چاہتا ہے کہ کپڑے بیچوں، کبھی کہتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھاؤ، کبھی کہتے ہیں 1 پیالی چائے پہ گزارا کرو،
اور سابق حکمران بھی یہی کہتے تھے کہ صبر کرو، سکون تو قبر میں ملے گا۔ عوام کا مزاق ہے، مسلسل یہ لوگ اڑا رہے ہیں، اور ہم سب اس وقت IMF کے قید میں ہیں۔ ہماری قسمتوں کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ کل کے تاریخ میں بھی انہوں نے ایک ورچوئل کانفرنس کی اور 2% شرعی سود میں اضافہ کیا۔ اب ہم حیران ہے، ایک طرف اسحاق ڈار عوام کے ساتھ، قوم کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا کہ ہم وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی سود کے خلاف ہے، سودی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور دوسرے طرف انہوں نے مسلسل شرعی سود میں اضافہ کیا۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ جب تک یہ کرپٹ اشرافیہ ہے، عوام کو سکون نہیں ملے گا۔ حکومت پیپلز پارٹی کا ہو، حکومت PTI کا ہو، یا حکومت PDM کا ہو، وہی ایک کرپٹ اشرافیہ ہے، اور یہی پارٹیاں ہیں جن میں انہوں نے پناہ لے کر رکھی ہے، ان کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے مراد ختم کرے، یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ کابینہ کو مختصر بنا لے، یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو مفت پٹرول ڈالتے ہیں، مفت گھر میں رہتے ہیں، کرایہ ادا نہیں کرتے ہیں، ٹیکسز یہ لوگ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے بیگمات اور اولادی بھی سرکاری گاڑیوں میں پھرتے ہیں، مزے اور عیش اور عشرت کرتے ہیں، ان مراعات کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان سب کے پیسے باہر کے بینکوں میں پڑے ہیں۔ میرے ساتھ لسٹ ہے، یعنی 170 ارب کے لیے انہوں نے 23 کروڑ عوام کو گلے سے پکڑا ہے، نہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور خود میری اس لسٹ کے مطابق جو ان کے ذاتی اکاؤنٹ ہے، صرف 18 افراد ایسے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ میں 4000 ارب سے زیادہ سرمایہ پڑا ہے، 4000 ارب سے۔ اس میں زرداری صاحب ہے، بلاول صاحب ہے، نواز شریف صاحب ہے، شہباز شریف صاحب ہے، عمران خان صاحب ہے، عمر ایوب صاحب ہے، اعظم سواتی صاحب ہے، مراد علی شاہ صاحب ہے، چودھری پرویز الہی صاحب ہے، پرویز خٹک صاحب ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہے، محمد اسحاق ڈار صاحب ہے، اسد عمر صاحب ہے، شوکت ترین صاحب ہے، مفتاح اسماعیل صاحب ہے، حفیظ شیخ صاحب ہے، ڈاکٹر اشرت حسین صاحب ہے، عبد الرزاق داؤد صاحب ہے۔ آپ اندازہ کر لے کہ سابق جرنیلوں کے اکاؤنٹ میں پرویز مشرف صاحب رحلت پر ماں گئے 2 ارب سے زیادہ، اشفاق کیانی صاحب 4 ارب سے زیادہ، راحیل شریف صاحب 4 ارب سے زیادہ، قمر جاوید صاحب 12 ارب سے زیادہ۔ ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں، ہاشوانی صاحب 4 ارب، میاں محمد منشا صاحب 4 ارب پاکستانی نہیں، 4 ارب ڈالر۔ میاں محمد منشا 2.8 ارب ڈالر۔ محمد ملک ریاض صاحب 1.5 ارب ڈالر۔ علی حاظ القیاس، وقت ضائع نہیں کرتا ہوں اس پر۔ یہ آپ گوگل پر جائیں، آپ الیکشن کمیشن میں تھوڑا محنت آپ بھی کریں نا بابا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے اثاثے کا زکوٰۃ بھی قومی خزانے اور بیت المال میں جمع کرے تو ہماری قوم پر مزید ٹیکسز لگانے کا، ڈالنے کا، مسلط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب نے اپریشیٹ کیا اس پاکستانی کو جس نے 3 کروڑ جمع کیے متاثرین زلزلہ ترکیہ کے لیے، تو یہ وردگان نے اپنے سارے اثاثے قربان کیے، لیکن کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی 1 روپیہ دیا ہو؟ قوم کو نصیحتیں کرنے کی بجائے میرا مطالبہ یہی ہے کہ غریب آدمی ہمیشہ سے قربانی دے رہا ہے۔ اب یہ ججز قربانی دیں، یہ جرنیل قربانی دیں، یہ بیوروکریٹ قربانی دیں، یہ سیاسی لیڈر قربانی دیں،
اور میں حیران ہوں کہ یہ محنت کیا کرتے ہیں، کتنے کماتے ہیں، لیکن ظاہر ہے نیب بے بس ہے ان کے سامنے، کوئی حساب کتاب کا، کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے، کتنا پیسہ کمایا کہاں سے ہے، کیا ان کے 4 پاؤں ہیں، کیا ان کے 4 ہاتھ ہیں، کیا ان کی کوپڑیوں میں کوئی ٹنوں کی حساب سے دماغ ہے؟ یہ بھی اسی طرح پاکستانی ہے، لیکن یہ حرام کی دولت ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے، اور یہ ادارے بے بس ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ حساب کتاب کر لے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب، آپ کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ معاشی جادوگر ہے، یہ آئے گا تو ڈالر کو پکڑے گا، زمین پر لائے گا اور پاکستانی روپیہ ترقی کرے گا، لیکن آپ کے آنے کے بعد تو ڈالر کو مزید پر لگ گئے۔ آپ کے آنے کے بعد پاکستانیوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ میں ججز صاحبان سے کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کی اپنی اہمیت ہے، اس سے ہم انکار تو نہیں ہے، لیکن عوام کے لیے اصل چیز تو جینا ہے۔ ان ججز کو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے تھا کہ پاکستان کے صوبوں میں لوگوں نے نجی جیلیں قائم کی ہے، نجی پانسی گھاٹ ہے، نجی عدالتیں ہیں، 4 اور 5 سالوں سے ادھر لوگ پڑے ہیں، لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے، لوگوں پر تیزاب ڈالا جاتا ہے۔ آج بھی سندھ کے علاقہ خیرپور کھچی کے علاقے میں 43 پاکستانی، جس میں زیادہ تر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ہیں، کچھی کے جنگلات میں پڑے ہیں اغوا برائے تاوان۔ بلاول صاحب اس حکومت میں وزیر خارجہ ہے، جب سے وزیر خارجہ ہے مسلسل ہوائی سفر پر ہے، ان ممالک کا بھی دورہ کیا جن کا نام و نشان کبھی ہم نے نہیں سنا، ان ممالک کا دورہ بھی کیا جن کا نقشے پر کوئی تصویر ہی نہیں ہے، کبھی کبھار پاکستان تشریف لاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو خیرپور کا دورہ کرنا چاہیے، ہمارے اپنے علاقے کا ایک مظلوم مزدور ذاکر اللہ گزشتہ 55 دنوں سے کچھی کے جنگلات میں زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ ہم نے ہر ذمہ دار سے بات کی، صوبائی حکومت کہتی ہے ہم بے بس ہے، پولیس کہتی ہے ہم بے بس ہے، گورنر بے بس ہے، وزیر اعلیٰ بے بس ہے، تو کس قانون کی بات آپ کرتے ہیں؟ جلسوں میں جا کر لوگوں کو کیا سناتے ہیں آپ؟ عدل اور انصاف نہیں ہے، آپ لوگوں کو شرم کرنا چاہیے۔ پہلے مرحلے میں صوبائی حکومت سندھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان مزدوروں کو رہا کر لے، زیادہ تر خیبر پختونخوا کے مزدوری کے بہانے گئے ہیں، کراچی گئے ہیں، وہاں سے اغوا ہو گئے ہیں، شانگلہ کے ہیں، وہاں سے اغوا کیے گئے ہیں، حیدرآباد سے اغوا کیے گئے ہیں۔ بلوچستان کے سرداروں کے گھروں میں اس طرح نجی جیلیں ہیں، عدالتیں ہیں، اور یہی بے شرم لوگ الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، مشیر بنتے ہیں، اور لوگوں کے ٹیکسز پر عیش اور عشرت کرتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، جہاز یوز کرتے ہیں، بڑے بڑے گاڑیوں کے قافلے ان کی پیچھے ہوتے ہیں، ان کے گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ بھی اس غریب قوم کا پیسہ ہے۔ بے شرمی کے انتہا ہے۔ لیکن کہاں ادارے کہاں ہیں؟ انٹیلیجنس ادارے کہاں ہیں؟ نیب کا ادارہ کہاں ہے؟ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کہاں ہیں؟ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ میں ان کی آواز کہاں ہے؟ میں اس لیے آج کے پریس کانفرنس میں صوبائی حکومت سندھ سے اور بلوچستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے آنکھوں میں ذرعی حیا ہے، رمق ہے،
کوئی احساس ہے، کوئی انسانیت ہے، تو اپنی صوبے کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کر لے، ان لوگوں کو ہر قیمت پر رہا کرنے کے لیے بندوبست کر لے، ورنہ ان علاقوں میں ایک خانہ جنگی خطرہ میں محسوس کرتا ہوں۔ میرے معزز محترم بھائیوں، کراچی میں الیکشن ہوا ہے، بلدیاتی الیکشن۔ کراچی معاشی شہرگ ہے، کراچی پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے، اور کراچی کی ترقی ملک کی ترقی ہے۔ عوام کے مطالبے پر الیکشن ہوا۔ پہلے تو صوبائی حکومت نے 100 بہانے لے کر الیکشن ملتوی کرنے، ڈیلے کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر جب الیکشن کمیشن نے وہاں الیکشن کا فیصلہ کیا، الیکشن تو ہوا، لیکن تقریباً 50 دنوں سے اس کا رزلٹ ہی مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن، مرکزی الیکشن کمیشن کے پاس 6 حلقوں کے کیسز پڑے ہیں۔ آج 28 تاریخ ہے، الیکشن کمیشن نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم فائنل ڈیسیجن دیں گے، لیکن آج پھر ان کی ہیئرنگ نہیں ہوئی، اور اب تک کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ 11 حلقوں پر ضمنی الیکشن ہونے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن اگر کراچی جیسے شہر کے 11 حلقوں کے الیکشن نہیں کر سکتی تو یہ قومی الیکشن کیسے کرے گی؟ شفاف الیکشن یہ کیسے کریں گے؟ اس لیے میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان 6 حلقوں کے حوالے سے ہیئرنگ فوری طور پر کیا جائے، ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ میں صوبائی حکومت سندھ کے ان سازشوں کو مسترد کرتا ہوں اور وارننگ دیتا ہوں کہ اگر وہ الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے تو کراچی کے عوام بھی، سندھ کے عوام بھی، پاکستان کے عوام بھی اپنے حق کے لیے نکلیں گے، اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 3 کروڑ کراچی کے عوام کا مسئلہ ہے۔ ان کو شہری حکومت سے محروم کا ہے، ان کو اپنے حقوق سے محروم رکھا ہے۔ شہر میں بدتخوری عام ہے۔ کل بھی ایک بہت بڑی شخصیت کو بے دردی کے ساتھ خالد صاحب کو شہید کیا گیا، جو تعلیم کا ماہر تھا، جو ایک تعلیمی نیٹ ورک کو لیڈ کرتے تھے، جو غزالی کے ایجوکیشن سسٹم کو چلاتے تھے۔ اپنے گھر کے سامنے اس کو ہٹ کیا گیا۔ بدتخوری میں اضافہ ہوا، سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا، بجلی کا مسئلہ اپنی جگہ پر، پانی کا مسئلہ اپنی جگہ پر۔ ان تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ وہاں شہری با اختیار حکومت قائم ہو جائے۔ اس لیے میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اپنی ذمہ داریاں پوری کر لے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے اہل نہیں ہے پھر اس منصب کو چھوڑے۔ میں مرکزی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو حکومت ہے ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، ناکام ہو گئی ہے۔ معیشت تباہ ہو گئی، لائن آرڈر تباہ ہوا، پولیس لائن محفوظ نہیں ہے۔ پشاور میں، کراچی میں، بلوچستان میں تو روز لاشیں گرتی ہیں، ایک معمول بن گیا ہے۔ کوئی ایک مسئلہ مجھے بتایا جائے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد ٹھیک ہوا ہو۔ مسلسل انحطاط ہے، تباہی ہے، بربادی کا ایک سفر ہے۔ ترقی کا سفر بند ہوا، ترقی کا پہیہ جام، اور تباہی اور بربادی کا پہیہ چل رہا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کے نام پر جو کیس جاری ہے، اور جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے سوموٹو ایکشن لیا ہے، بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے کہ الیکشن کے حوالے سے سوموٹو ایکشن لے لے؟ یہ سوال تو اپنی جگہ پر ہے کہ کیا
وزیر اعلیٰ نے جب کہا ہے کہ اسمبلی کو نہیں توڑنا چاہیے، کوئی باہر کا آدمی اسمبلی توڑ سکتا ہے؟ جب گورنر نے توڑنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا، کیا وہ تاریخ دے سکتا ہے؟ اور اس طرح بے شمار سوالات اٹھ گئے ہیں۔ خود جو بینچ چیف جسٹس نے بتایا تھا، اس میں بھی 4 ججز نے اپنے آپ کو وڈرا کیا کہ ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ 2 پر خود پی ڈی ایم نے اعتراض کیا۔ ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں، میں پی ڈی ایم کو بھی مشورہ دیتا ہوں، پیپل پارٹی کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ 2 صوبائی حکومتوں کے قیام کے لیے اگر 2 اسمبلیوں کا الیکشن 90 دن میں ہو یا کچھ تاخیر سے بھی ہو جائے، پھر بھی پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکے۔ ہمارا مسئلہ تبھی حل ہوگا کہ تمام سٹیک ہولڈر ایک تاریخ پر متفق ہو اور جنرل الیکشن، عام الیکشن ہو جائے، وفاقی اسمبلی کا بھی، قومی اسمبلی کا بھی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کا بھی۔ اگر سپریم کورٹ کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہی کہ تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کر ایک تاریخ پر ان کو متفق کیا جائے، اور پھر اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ شفاف الیکشن ہوگا کیسے، اور ایک ایسا الیکشن کا سسٹم جس پر سب کا اتفاق ہو۔ اس لیے کہ ان حالات میں الیکشن ہو بھی جائے، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ جس دن الیکشن ہوگا اسی وقت ان کے نتائج متنازع ہوں گے، لوگ اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک الیکشن ہونا چاہیے، شفاف الیکشن ہونا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح اس وقت تمام ادارے متنازع ہو گئے ہیں، کسی ادارے پر اب قوم کا اعتماد نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن پر، نہ عدلیہ پر، نہ اسٹیبلشمنٹ پر، نہ نیب پر۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے یہ کمال کر کے دکھایا کہ تمام اداروں کو انہوں نے اپنے لیے یوز کیا اور تمام اداروں کو متنازع بنایا۔ اب یہ چاہتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل اب صرف عوام کے ساتھ ہے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے ان لوگوں کا احتساب کرے جنہوں نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے قریب کیا اور جنہوں نے ان سے جینے کا حق چھین لیا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، افراد کی حکمرانی نہ ہو، خاندانوں کی حکمرانی نہ ہو۔ ایک شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو، عدلیہ غیر جانبدار ہو، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو، اور غیر جانبدار رہ کر وہ اپنے امیج کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس لیے 9 مارچ کو اسلام آباد میں اپنی ساری سیاسی قیادت اور نامزد امیدواران کو بلایا ہے، اور 9 مارچ کو انشاءاللہ تعالی اس عظیم شان اکٹ میں ہم آئندہ کا الہ عمل اعلان کریں گے۔ قوم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی کے ساتھ بھی مسائل کا حل نہیں ہے، نہ مسائل کا حل کوئی صدارتی نظام ہے، نہ مسائل کا حل کوئی مارشل لا کا نفاذ ہے۔ مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن ہو، شفاف الیکشن ہو، اور قوم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے لیے ایک ایسی قیادت کا انتخاب کرے جو ان کی کشتی کو اس بھنور سے نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، اور یہ کام صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تمام مسائل کا حل عام انتخابات، جب سے عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے، آج تک ان کا بھی یہی نعرہ ہے، میدان عمل میں بھی ہے، کارگر ثابت نہیں ہو سکے۔ جماعت اسلامی اس نقطے پر اگر عوام کی مفاد کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اگر اسٹرینتھ بناتی تو اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی جب میدان میں آتی تھی تو حکمرانوں کی کام پہ کام کرتی،
काशी साहब के बाद वो एक माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, आप क्या कहेंगे? देखिए, पीटीआई स्केल का हिस्सा है, पीटीआई इस स्टेटस को का फैसिलिटेटर है, पीटीआई इस निज़ाम में शामिल है। सदर पीटीआई का है, वजीर आज़म पीडीएम का है, वजीर खारिजा पीपल्स पार्टी का है, कश्मीर में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, और पीटीआई खुद कंफ्यूज है। अभी उन्होंने इस सूबाई असम्बली से इस्तीफा दिया, अब वापस किसी असम्बली में जाना चाहते हैं। अभी उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया, 1 साल वो नहीं गए, और जब स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर किया तो अब दोबारा अदालत में गए कि हम तो जाना चाहते हैं। अब 2 सूबे में उनकी हुकूमत कायम थी और मेजॉरिटी थी, और खुद मेहनत करके कोशिश करके अपनी ही टांगे तोड़वा दी है, अपनी असम्बली ख़त्म करवाएं, अपनी ही हुकूमत ख़त्म करवाएं। अब कहते हैं कि हम दोबारा इस हुकूमत में आना भी चाहते हैं। इस पर मैंने उनके एक सीनियर लीडर से पूछा कि अब ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम एंजॉय कर रहे हैं। तो ये उनके लिए, जिस तरह मुस्लिम लीग सियासत को तिजारत समझती है, इस तरह वो सियासत को एक खेल समझती है। ये एक फरीजा या एक कौमी जिम्मेदारी या पाकिस्तान की तरक्की का जरिया नहीं है। कुछ लोगों की आना की तस्कीन के लिए सियासत वो कर रहे हैं, कुछ खानदानों के मफादात की हिफाजत के लिए सियासत कर रहे हैं। जमात इस्लामी इसलिए इन तमाम से वो जो सियासी इतिहाद की बात करते हैं उसके कायल नहीं है। हमने करीब से देखा है, बल्कि जमात इस्लामी ने तो अच्छी उम्मीद पर निकनीयती के साथ इन सब के साथ ताउन किया है। माजी में हमने सबको करीब से देखा है, IJI में हमने मुस्लिम लीग को भी देखा है, PTI को भी देखा है, लेकिन बहुत करीब जाकर हमें मालूम हुआ है कि इन दोनों पार्टियों का एजेंडा पाकिस्तान नहीं है, कुछ लोगों के ज़ाती मुफादात और अना की तस्कीन है। इसलिए हमने यही फैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से झंडे के साथ और तराजू के निशान के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, और तभी हम चाहते हैं कि एक शफाफ इलेक्शन यकीनी हो जाए, और इसके लिए हमेशा जमात इस्लामी ने जद्दोजहद की है और अब भी हम जद्दोजहद के मैदान में हैं। तो जमात इस्लामी भी इस खेल का हिस्सा तो है ही है, और पाकिस्तान जिस नए शुरू हुआ था वो पनामा का ड्रामा लगा था, उसके बाद मुसलसल डिस्टेबलाइजेशन की तरफ गया है और आइडालत को टच कर गया, चाहे आप पाए या दूसरा भी आए। इन हालात में जब आपके पेरेंट्स ऑफ पेमेंट्स के इतने सीरियस इशूज हैं, कैसे रिजॉल्व करेंगे इनको? आप इसका भी नया हमारे सामने भी रखें ताकि हम फौज के सामने पेश करें कि जमात इस्लामी के पास खेल कैसा तो सारे। जमात इस्लामी आएगी तो कानून की हुक्मरानी होगी, जमात इस्लामी आएगी तो नजरिया ज़रूरत की बजाय नजरिया पाकिस्तान की हुक्मरानी होगी। जमात इस्लामी आएगी मईशत बेहतरी के लिए, हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, गैर तरक्याती अखराजात को ख़त्म करेंगे, जिन लोगों के साथ हराम की दौलत हराम की जायदादें हैं वो लेकर ज़ब्त करेंगे, कौमी ख़जाने में जमा करेंगे, छोटा काबीना बनाएंगे, और वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज़े लेने की बजाय सूदी मईशत का ख़ात्मा करके इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम मईशत को नाफिज करेंगे। और हम इंशाअल्लाह ताला आएंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह तरक्की नहीं करता है। ज़ाहिर है हमारे लिए अल्लाह ताला ने तरक्की के रास्ते तो बंद नहीं किए, लेकिन उसके लिए अच्छी क़ियादत और एक क्लीन क़ियादत, एक विजनरी क़ियादत की ज़रूरत है जो सिर्फ जमात इस्लामी के साथ है। मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप एहतजाज भी करते हैं। मेरा मशवारी साहब ने सवाल किया, माजी में काजी साहब के मुजाहरे भी हमने देखे, हुकूमतें हिल जाया करती थी, लेकिन आप अपना हक कराची के नहीं ले सकते, तो अवाम को आप कैसे हक लेके देंगे? ये होम्योपैथिक सियासत कब तक? देखिए, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा माहौल हो जिसके नतीजे में इलेक्शन की बजाय गैर सियासी कुव्वतों के लिए रास्ता खुल जाए। हम यही चाहते हैं कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो, और उसके लिए हम एहतजाज भी कर रहे हैं, रोड कारवान भी कर रहे हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं,
اور 9 تاریخ کو ہم نے تمام اپنی سیاسی قیادت کو اسلام آباد میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب وفاقی شرعی عدالت کا سود کے حوالے سے واضح فیصلہ ہے، حکومت نے یقین دہانی بھی کرائی۔ آج معاشی مسائل بھی ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سود سے جنگ کے مترادف ہے۔ اب کیا حکمت عملی ہے حکومت اس مسئلے پہ کوئی پیش رفت کرنے میں؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے ایک بار نہیں 2 بار سودی سسٹم کے خلاف فیصلہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آئین پاکستان کا تقاضا ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے، اور 75 سالہ تجربات نے ثابت کیا کہ پاکستان اور سودی نظام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ اور آج اگر ہمارے کندھوں پر قرضوں کا حمالیہ ہے تو اس سودی نظام کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں 1977 میں 1973 میں ہمارے اوپر 33 ارب کا قرضہ تھا، اور اب 63,000 ارب کا قرضہ ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے سودی نظام کا۔ لیکن سودی نظام کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی حکومت ہو جن کا ایمان عقیدہ ہو کہ سودی نظام ایک باطل نظام ہے۔ ایک سودخور وزیر خزانہ ہو، ایک سودخور وزیر اعظم ہو، سودی نظام کیسے ختم ہوگا؟ یہ جتنے لوگ اس حکومت میں شامل ہیں، یہ سب کے ساتھ سودخور ہیں۔ سودی نظام کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے امپائر بنے ہیں، معاشی امپائر، بڑے بڑے جو شوگر مل ہے، جو کارخانے ہیں، جو بینک اکاؤنٹ ہے، جو جائیدادیں بنائی ہے، جو یہاں سے لے کر باہر کی کمپنیوں میں چھپایا ہے، یہ سب کے سب سودی قرضے اور لوٹ کسوٹ کا مال ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قوم سودی نظام ختم کرنا چاہتی ہے، اور یقیناً ختم کرنا چاہتی ہے، تو یہ کام صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، قوم کے ساتھ واقعہ مایوس ہو چکی ہے، مسلم لیگ سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی، کیونکہ دونوں شور جاتے ہیں کرپشن خاتمے کا، لیکن دونوں ہی سرپرست ہیں۔ لیکن سوال کرنے سوال یہ ہے کہ جماعت سے جو کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتے ہیں وہ بعد میں کسی اور پارٹی میں کیوں گھس جاتے ہیں؟ چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں یا مسلم لیگ میں، آپ ایسے کینڈیڈیٹ کیوں کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ مسئلے؟ دیکھیے، اس وقت قومی اسمبلی میں ہمارا مولانا عبدالاکبر ہے، اور وہ پوری اسمبلی پر ایک باری ہے۔ نمبر 1، سینٹ میں مشتاق احمد خان صاحب ہے، کارکردگی کے لحاظ سے نمبر 1۔ صوبائی اسمبلی میں عنایت اللہ خان ہے، کارکردگی کے لحاظ سے نمبر 1۔ سینی اسمبلی میں جناب عبدالرشید صاحب ہے، کارکردگی کے لحاظ سے نمبر 1۔ اس لیے ہم کم بھی ہو لیکن الحمدللہ سب پر باری ہے، اس لیے کہ ہم ہمیشہ حق اور صداقت کے ساتھ ہیں۔ باقی ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، یہ انسانی زندگی ہے، انسانی معاشرہ ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال کی یہ کہانی ہے۔ ایک مسئلہ میں یاد دلا دوں کہ جناب ہدایت الرحمان صاحب بلوچستان عوام کا ہیرو ہے، گوادر کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، لمبے دھرنے دیے، لوگوں نے اس پر اعتماد کیا اور منتخب بھی کیا ان کی پورے گروپ اور جتھے کو، لیکن اس کے بعد حکومت نے اس کو جیل میں ڈالا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں ہمارا خصوصی یہی مطالبہ ہے صوبائی حکومت سے، مرکزی حکومت سے، کہ ہدایت الرحمان کو رہا کیا جائے، ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے، جھوٹے مقدمات کو ختم کیا جائے۔ بہت شکریہ۔
Thank you.